السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا تھا اور اس میں ہم نے تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور وہاں قریب کے علاقوں کے سرداروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ عملی کتاب میں آپ کو کچھ کام بھی دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے وہ کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 53 پر کچھ خالی جگہ پر کرنے والی تھی۔ امید ہے آپ نے یہ سارا کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 54 بھی آپ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 54، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 55 پر سوال نمبر 6 یہ آپ نے کرنا تھا۔ پھر صفحہ نمبر 57 نہیں، صفحہ نمبر 56 پر یہ آپ کا سوال تھا کہ قوم سمود کے کھنڈرات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزرے اور صحابہ کو کیا ہدایت فرمائیں۔ اس کے بعد ہم آج کا عنوان شروع کرتے ہیں، یہی غزوہ تبوک ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا آئندہ سبق کے اندر جا کے مکمل ہوگا۔ غزوہ تبوک سے متعلق ہم آج کے اہم نکات پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلا آج کا ہمارا نقطہ ہے عقیدت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اور اس کی گرفتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گرفتاری کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ شکار کر رہا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی 100% سچ ہوئی کہ یہ قلعے سے ایک نیل گائے کے تعاقب میں نکلا تو بہر کیفے اس کے بھائی نے جو ہے وہ مقابلہ کیا، وہ مارا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو اس نے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے اور 400 زیریں اور 400 نیزے دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ تبوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں چند ایک جملے ارشاد فرمائے، مدینہ کی محبت میں، اس کی تعریف میں، جو آپ ریڈنگ کے دوران پڑھیں گے۔ تو اسلامی لشکر کا پرجوش استقبال کیا گیا واپسی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر میں یا رمضان کے بالکل شروع میں آپ مدینہ واپس تشریف لائے اور شکرانے کے طور پر مسجد نبوی میں آتے ہی آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر صحابہ کرام سے ملے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے واپس تشریف لے گئے۔ تیسرا آج کا ہمارا نقطہ ہے کہ 3 مخلص مسلمان صحابہ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا، سچ بتا دیا۔ یہ تینوں صحابہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 صحابی ہیں۔ ان کا تفصیلی قصہ آپ پڑھ لیں گے۔ ان تینوں حضرات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کو ترک کلام کا حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ تو بہرکیف آج ہم یہاں تک پڑھیں گے۔ اب ہم کتاب میں سے اس کی بلند خوانی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم عملی کتاب میں کام دیکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی گرفتاری کے لیے روانگی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 420 سواروں کے ساتھ عقیدر جو ہرقل کی طرف سے دومت الجندل کا حاکم تھا کی گرفتاری کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ عقیدر تمہیں شکار کھیلتا ہوا ملے گا، اس کو قتل نہ کرنا، گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا، ہاں اگر وہ انکار کر دے تو قتل کر دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا پورا ہونا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندنی رات میں پہنچے تو عقیدر اپنے بھائی اور عزیزوں کے ساتھ ایک نیل گائے کے تعاقب میں قلعے سے نکلا۔ یہ تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت آ پہنچے۔ عقیدر کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا اور مارا گیا۔ عقیدر گرفتار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم کو قتل سے پناہ دے سکتا ہوں بشرطے کہ تم میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا منظور کرو۔ عقیدر مان گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عقیدر نے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زیریں اور 400 نیزے دے کر صلح کی۔ تبوک سے واپسی۔ 20 روز تبوک میں قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ کے سامنے پہنچے تو ارشاد فرمایا، یہ شہر طابہ یعنی پاکیزہ و پرسکون ہے جہاں میرے پروردگار نے مجھے آباد کیا۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اس طرح نکال کر دور کر دیتا ہے جس طرح لوہے کی بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ اسلامی لشکر کا پرجوش استقبال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلامی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر موجود مسلمانوں نے ان کا نہایت پرجوش استقبال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخیر شعبان یا شروع رمضان میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی جا کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں سے ملاقات کے لیے کچھ دیر بیٹھے، بعد ازاں آرام کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آخری غزوہ تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، یعنی یہ جس میں آپ خود شریک ہوئے، یہ آخری غزوہ تھا۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کا قصہ۔ یہ 3 حضرات تھے جن میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ تینوں غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے اور مدینہ منورہ ہی میں رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اس قصہ کو ہم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان صحیح بخاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے اور میں سفر کی تیاری میں تھا۔ خیال یہ تھا کہ 1-2 روز میں جا ملوں گا، اسی میں دیر ہو گئی اور مدینہ منورہ میں سوائے معذوروں اور منافقوں کے کوئی باقی نہ رہا۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو منافقین نے جھوٹے عذر بیان کیے، لیکن میں نے یہ عزم کر لیا کہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے کیوں اعراض فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نہ تو منافق ہوا، نہ مجھ کو شک لاحق ہوا اور نہ میں دین اسلام سے پھرا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے کیوں رہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو باتیں بنا کر اس کے غصے سے نکل جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر آج جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کر لیا تو ممکن ہے کل خداوند ذوالجلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ سچ کہہ دیا جس سے آپ ناراض ہو جائیں تو مجھ کو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں قصوروار ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ سچ کہہ دیا ہے، اچھا اس وقت جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ اسی طرح مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قصور کا اعتراف کیا۔ تینوں حضرات سے ترک تعلق کا حکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان تینوں حضرات سے بات چیت تک نہ کرنے کا حکم فرما دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی تو ضعیفی کی وجہ سے، یعنی کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے گھر میں رہنے لگے، مگر میں جوان تھا، نمازوں میں حاضر ہوتا اور دن رات گریہ زاری کرتا، روتا۔ حالت یہ تھی کہ کوئی سلام کا جواب تک نہ دیتا تھا۔ یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب عملی کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 53 پر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش کی گرفتاری، عقیدر کی گرفتاری۔ اسی طرح صفحہ نمبر 54 پر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تبوک سے واپسی پر آپ نے ڈیش رکعت نماز ادا فرمائی۔ صفحہ نمبر 55 پر سوال نمبر 7 ہے، اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 56 پر سوال نمبر 16، 17، 18، 19 اور 20 یہ آپ نے سوالات جوابات کرنے ہیں اور ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ عزیز طلباء، اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔